بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور ہم بات کیا کرتے ہیں کچھ کامیابیوں کی, کچھ ناکامیوں کی, اور اپنی زندگی کو کس طرح سے ہم پلان کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک خوبصورت زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا ہنر جان سکیں. اور اس میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں جو کہ کامیاب لوگوں کی ہیں. تو وہ کامیاب لوگوں نے کس طرح سے دوسروں کو سکھایا, اور میرا تو خیال ہے کہ ہم ناکام لوگوں سے بھی کامیابی سیکھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. وہ کہتے ہیں ناکامی جو ہوتی ہے وہ کامیابی کا زینہ ہوتی ہے. آپ اپنی ناکامیوں سے ہی سیکھتے ہیں اور وہی آپ کو نئی سمتیں اور نئے ایونیو اوپن ہوتے ہیں آپ کے سامنے کہ میں اگر اس سے فرق طریقے سے کام کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور پھر آپ جاہلوں سے علم سیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. آج کس ہم ان کی عادت پہ یا کس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ آج ہم جو تیسری عادت ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں ان کو ترجیح دینا, یا اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں, پرائرٹی پہ ہم نے پچھلے بھی مرتبہ یہ بات کی تھی, غالباً اسی بات کو آپ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. جی ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. اگر ہم کسی سوٹ کیس میں کپڑے رکھنا چاہتے ہوں تو اگر ہم وہ بے ترتیبی سے رکھیں تو نہ تو وہ کپڑے پورے آتے ہیں اور نہ سوٹ کیس بند ہوتا ہے. لیکن اگر اسی کو طے کر کے ترتیب سے رکھیں تو اس میں زیادہ چیزیں سما جاتی ہیں. ٹھیک. تو اصل میں اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا, اپنی ٹائم کی, اپنی صلاحیتوں کی, اپنے اوقات کی پلاننگ کرنا, تو ہم بالکل اسی سوٹ کیس کی طرح اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں اپنے زیادہ کام کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کو پلان کر کے چلیں اور ترتیب جو ہیں وہ اس کو دے لیں. جی بالکل. اس میں اسٹیون آر کافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی 4 کوارڈرنٹس ہیں, یعنی آپ اگر ایک کاغذ پہ 4 خانے بنائیں تو اسی طرح وہ ان 4 خانوں کے حساب سے ایک, کیونکہ چوتھائی حصے کو کوارڈرنٹ کہتے ہیں, تو وہ Q1, 2, 3 اور Q4 کے حساب سے آپ کی ایکٹیویٹیز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ٹھیک. جیسے ہماری زندگی میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں, ایک امپورٹنٹ اور ایک ارجنٹ. امپورٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر صورت میں کرنے ہوتے ہیں, اور ارجنٹ وہ ہیں جو ہماری فوری توجہ کے یا فوری طور پہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو نہیں ہوتے لیکن آپ ان کو بالکل غیر اہم بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ جیسے آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ایک مہینے سے نوٹس لگا ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس نے ٹیسٹ دینا ہے اس تاریخ کو, لیکن اگر وہ اس ٹیسٹ کی ٹائم پہ تیاری نہیں شروع کرتا تو 2 دن پہلے وہ کام اس کے لیے ارجنٹ بن جائے گا, حالانکہ وہ امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ٹھیک بالکل. پھر ایک اور مثال ہے, ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں کیٹیگری میں آتی ہے, کہ جیسے نماز کا وقت ہے, اذان ہوئی تو ہمیں نماز وقت پہ ادا کرنی ہے, اگر نہیں ادا کریں گے تو نماز ضائع ہو جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے, لیکن اپنی لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے ایکسرسائز کرنا یہ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. ٹھیک. ارجنٹ اس وقت ہوتی ہے جب میری طرح ڈاکٹر کہے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی بالکل. جیسے ہمارے سامنے کسی کو چوٹ لگ گئی ہے, ظاہر ہے ہم اس کو مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, ارجنٹ ہے. ہاں جی. اور لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر ہم انہیں پلان کر لیں تو وہ امپورٹنٹ تو ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم انہیں ٹالتے چلے جائیں, ہمارا ایک عام طور پہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ لائن آ رہی ہے لیکن ہم ٹالتے چلے جاتے ہیں. اچھا کر لیں گے, کوئی بات نہیں. جی بالکل. تو وہ کام بھی پھر ارجنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ارجنٹ بن جاتے ہیں. جیسے آفس ورک میں کسی سینئر نے کوئی کام دیا ہے, آپ کے باس نے دیا ہے, HOD نے دیا ہے, آپ اس کو پتہ ہوتے ہوئے بھی بالکل آخری دن تک لے آئیں. اب آپ کو ٹینشن بھی ہے, آپ کا اس سے اسٹریس لیول بھی بڑھ جاتا ہے, آپ کو اپنے سب آرڈینیٹس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ دیکھو. اور اگر اس کام میں
اس وقت کوئی اور ایسی ایمرجنسی آ جائے جو ان پلانڈ تھی تو مزید آپ کے اوپر سٹریس کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے اساتذہ میں جی میں جو اپنے طور پہ دیکھتا ہوں انکلوڈنگ می، ہم نے پیپر لیے ہوتے ہیں نا جی اسٹوڈنٹس کے، اب وہ دیکھنے ہیں، چیک کرنے ہیں، تو اس کو اچھا کل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنڈے کو دیکھتا ہوں، منڈے کو دیکھتا ہوں، کرتے کرتے پھر جب وہ نوٹس آنے لگتا ہے نا کہ جی بھائی اب رزلٹ جمع کرائیں، دیر ہو گئی بہت، پھر ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے رزلٹ جو ہے ہمارے اور آگے چلتے جاتے ہیں. ایگزامینر ہمارے امتحان کرنے والے سارے جو ہے ایڈمن، وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا یہ کام. اس کی وجہ غالباً یہی ہوتی ہے کہ ہم اگر اس کو بر وقت کر لیں، اور جس دن پیپر سمجھو کہ ختم ہوئے ہیں، لیے گئے ہیں، اسی دن اس کی مارکنگ کریں، 2-3 دن میں شاید مارکنگ ہو جائے گی، کر کے واپس کر دیں، تو ایزی آدمی ذرا سا ریلیکس بھی محسوس کرتا ہے اس میں. جی بالکل، وہ Q1 ایکٹیویٹی کا نام دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے ہر وقت آپ سنیں گے ان کا موڈ آف ہوگا، وہ سٹریس میں ہوں گے، ہر ایک سے لڑائی کر رہے ہوں گے کہ اور ہر وقت وہ سوائے کام کے میرا تو کام ہی ختم نہیں ہوتا، دنیا جہان کے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، ڈیڈ لائن آئی ہے، دیکھو میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ کو ایسے لوگ بکثرت اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. اب ہم جو Q2 کوارڈرنٹ ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. پھر وہ Q3 کی بات کرتا ہے. Q3 وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کام کیے وہ کام کرے نہ کرے لیکن کسی کو نہ نہیں کرتے. اوکے، یس مین آپ کہہ لیں کہ اگر کسی کی فون کال آئی ہے تو وہ سنی جا رہے ہیں، بے شک ان کا کوئی اہم کام رہ رہا ہے لیکن وہ اگلے کو خوش کرنے کے لیے اپنے ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں. جیسے اس نے اسٹیون کوی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو افیکٹو بنانا ہوتا ہے تو آپ کو نہ ضرور کرنی آنی چاہیے. جیسے اس نے کہا کہ وہ اپنے پی اے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو گے تو مجھے کل تک یہ کام چاہیے. تو اس نے 1 منٹ کے لیے سوچا، پھر کہتا ہے سر میں نے یہ آپ نے مجھے پہلے سے کام دیے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں کام یہ چھوڑ دوں اور یہ والا جو آج کام دے رہے ہیں وہ میں کر دوں تو میں آپ کا کام وہ خوشی کر دیتا ہوں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، جو میں نے اسے پہلے سے کام دیے ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے، تو بہتر ہے کہ یہ کام میں خود ہی کر لوں. تو آپ اپنے کام کی قربانی دے کے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے یس نہ کہیں. سائیکالوجی میں بھی ایک جملہ بڑا اچھا بولا جاتا ہے جی، وین یو وانٹ ٹو سے نو ڈونٹ سے یس. جی بالکل. جیسے آپ آفس میں بیٹھے ہیں، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جسٹ کوئی وزٹر آ گیا، اب وہ اسے کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی سٹوریز سنا کے آپ کا ٹائم لے لیتا ہے اور آپ کے اندر اتنی کرج نہیں ہوتی کہ اسے بتا سکیں کہ میں اس وقت ضروری کام کر رہا تھا. صحیح بات ہے. مہمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات جی بالکل ہے نا کہ جی آ گئے. اچھا، ہم پھر مہمانوں کو انٹرٹین کرنے میں ہماری ایک مشرق کی روایت جسے آپ کہہ لیں کہ ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت کرتے ہیں، تو بہت سارے کام کرنے کے وہ رہ جاتے ہیں اس معاملے. بعض اوقات تو میں نے دیکھا نماز بھی رہ جاتی ہے. یہ جائے کہ ہم مہمانوں سے کہیں کہ آؤ مل کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ایک اصل میں ہمیں احساس نہیں ہے کہ کون سے کام ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا ہوتا کہ کون سا کام ہے جس کو میں نے نہیں چھوڑنا. جیسے مہمانوں کی آپ نے بات کی تو بہت ہم غیر ضروری تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. اسلام میں تو سادگی ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تمہیں گھر میں مہمان آئے تو تم شوربہ زیادہ کر لو. تو اگر آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے کھانا وہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں تو آپ کو مہمان زحمت بھی نہیں لگیں گے، آپ کا ٹائم بھی نہیں ضائع ہوگا اور آپ کے بجٹ کے اوپر بھی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ٹائم کی بھی قربانی دیں، اپنے پیسے کی بھی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان پھر بھی خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، نماز کے ٹائم پہ خود بھی نماز پڑھیں، آنے والے مہمان کو بھی نماز پڑھا دیں تو اللہ اس کی نیکی کرنے کے صلے میں آپ کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ. جی اب اس کے بعد وہ Q4 کی بات کرتا ہے کہ Q4 کے وہ لوگ ہیں جیسے ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں تو 4 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں،
انہیں اپنے اہم کاموں کی، ایون کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں، بلکہ حیرت ہوتی ہے ایز اے ٹیچر کہ اتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ اتنی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور ٹی وی پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. انہیں ایگزام کی تیاری نہیں کرتے، بکس نہیں پڑھتے جو کام انہیں کرنے چاہیے. تو یہ لوگ ایکچولی ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں، ٹن ہیں اپنے ٹائم ویسٹ، یہ جو مشغلے ہیں جو کہ بالکل وقت کا ضیاع ہے. احساس بھی نہیں ہوتا شاید ان کو. اگر احساس ہو کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں تو شاید وہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو اقبال نے کہا نا کہ احساس ضیاع جاتا رہا، وہ کچھ کیفیت ہے کہ ہمیں اس بات کا غالباً احساس نہیں ہوتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور وقت کی کوئی ویلیو ہے. ٹائم از منی کہا جاتا ہے، تو وہ اس سے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ٹائم از منی کیوں کہا گیا ہے. جی بالکل. میں کچھ اسٹوڈنٹ سے میرا انٹریکشن ہوا تو میں نے کہا، اسٹوڈنٹس لوڈو لے کے آئے ہوئے تھے یونیورسٹی میں، تو میں نے کہا کہ تم لوگ لوڈو کھیل رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا لوڈو کھیلنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو، غلط بات اس لیے ہے کہ یونیورسٹی میں تم گھر سے، اپنے پیرنٹس نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمہیں لائف لانگ لرنر بنائیں. یہاں پہ لائبریری ہے، اور جتنا اگر لیکچر میں تم نے پڑھا ہے، اگر اس سے زیادہ تم نالج، انٹرنیٹ اویلیبل ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر لیب ہے، لائبریری میں بکس پڑھی ہیں. تو میں نے کہا اس کانٹیکس میں دس از ان ایکسیپٹیبل کہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے تم لوگ لوڈو کھیل رہے ہو. ایٹ وٹ کاسٹ آپ یہ دیکھیں نا. جی بالکل، ہے نا کہ آپ کس قیمت پر یہ کھیل رہے ہیں. آپ ایک دن کے آپ نکالیں، سیمسٹر کے آپ کیا پیسے دیتے ہو، آج کے دن کے آپ نے کیا پے کیا ہے، کتنے ٹیچرز کو پے کیا ہے، کتنے کریڈٹ آورز کے لیے پے کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے 4-5 ہزار روپے خرچ کر کے تو لوڈو کھیلی. جی بالکل. تو حالانکہ اگر آپ کی مینٹل گرومنگ ہوتی ہے، آپ لائبریری میں اگر کوئی ریفریشمنٹ چاہتے ہیں، مینٹلی ریلیکسیشن چاہتے ہیں، تو آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں اٹھا کے، یا پھر اگر آپ کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو ایسی گیم کھیلیں جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو، آپ کو جسمانی طور پہ اس کا فائدہ ہو. ایک ٹائم ویسٹر جو ہے، جو گھر کی خواتین یا آج کل آدمیوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لوگوں کو ڈسکس کرنا. کہ جس طرف دیکھیں ایک ہی ٹاپک ہے کہ لوگ آج کل اچھے نہیں ہیں، دودھ خالص نہیں ملتا، بجلی جا رہی ہے. تو کرنا چاہیے نا، کیا کریں اب؟ دودھ اگر خالص نہیں ملتا تو کیا کریں؟ مطلب خواتین کو کوئی مشورہ کہ خواتین کے پاس تو اور ٹاپکس نہیں ہوتے. جی مرد جو ہیں وہ سیاست پہ بات کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ کچھ جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، گھی کا مسئلہ ہے جی، دودھ خالص نہیں ملتا، اینڈ سو آن، تو وہ ٹیلی فون پہ بھی دوسروں کے ساتھ کافی اس کے اوپر. تو کوئی ایسا آپشن ہے کہ خواتین وہ نہ کریں اور اس کے بدلے میں کیا کریں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں یہ جو ٹائم ہے، دس از منی، اور جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اصل میں دنیا کی حقیقت جو ہے وہ یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. اگر ہم اس کو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جس کا نقصان نہ ہو. یہ جو ہم دوسروں کی برائیاں ڈسکس کرتے ہیں تو اصل میں ہم اگلے بندے کے گناہ کم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ غیبت میں چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم وہ زمانہ دیکھو جب لوگ جو ہیں وہ برائی کر رہے ہوں، تو تم اچھے کام شروع کر دو. تم اپنی فکر کرو اور کم از کم اپنے آپ کو تو اس غلطیوں سے بچاؤ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو پازیٹیو کام اپنے لیے کر سکتے ہیں، ہم نے اسی 24 گھنٹے کے اندر رہ کے کرنا ہے. تو اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کرے تو کم از کم خاموش رہنے کی عادت ڈال لیں کہ ہمارے گناہوں میں تو اضافہ نہ ہو. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں Q2 کوارڈرنٹ کی طرف، کہ جیسے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ایئرلی پلانر بنانے چاہیے، اپنے منتھلی پلانر بنانے چاہیے، ہمارے پاس ویکلی پلاننگ ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں صبح شروع کرتے ہوئے ہمارے مائنڈ میں ایک کلیئر میپ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ڈے کیسے اسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ جیسے
یہ جو ہے ہماری تیسری عادت چیزوں کی ترجیحات مقرر کرنا، یہ پہلی 2 عادتوں سے بہت جڑی ہوئی ہے. اگر ہمارا ویژن کلیئر ہوگا لائف کے بارے میں، اگر ہم نے اپنے گول سیٹ کیے ہوں گے تو اسی کے مطابق جو ہے ہم اپنی سال کی پلاننگ، مہینے کی پلاننگ اور ویکلی پلاننگ کریں گے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ جیسے ہم میں سے جو لوگ جاب پہ نکلتے ہیں، پورا 6 دن جو ہفتے کے ہیں ان کے بزی ہوتے ہیں، وہ اپنے آفس میں کام کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کام نپٹا سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو ہیلتھ ہے اس کے 4 انڈیکیٹرز ہیں. اس میں ہماری فزیکل ویل بینگ، جسمانی صحت بھی آتی ہے، اس میں ہماری مینٹل ویل بینگ بھی آتی ہے، اس میں ہماری ایموشنل اور اسپرچول ویل بینگ بھی آتی ہے. تو اب جیسے ہمارے پاس اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے کم ٹائم ہے ڈیورنگ ورکنگ ڈیز، تو اس میں ہم ویکینڈ پہ جو ہے نا، فیملی میں کوئی بیمار ہے جس کا ہمیں عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور اگر ہم صحیح سوچ کے ساتھ عیادت کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یوں ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح جیسے ہمسائے، ہم آج کل ویسے ہمسایوں کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، کیونکہ عرصے تک ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہمسایہ کن حالات میں ہیں اور کون لوگ ہیں. لیکن یہ ایک ایسا رول ہے جو ہمارے اوپر ہمارے دین کی، ہمارے سے قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی کہ، اور ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ہمسائے کو ہدایت کی طرف دعوت نہ دی تو وہ قیامت والے دن اللہ سے شکوہ کرے گا کہ یہ میرا کیسا ہمسایہ تھا جس نے مجھے آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی. اچھا جی، ڈرا دیا آپ نے تو بہت سارا. کیونکہ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جیسے کچھ بیمار کی ہے تو یہی کہ ہم نے جو چیزیں تھی کہ غیبت سے بچنے کے لیے یا وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے ہم 2-3 اور آپشن موجود ہیں، جس میں کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی جو ہے وہ کر لی جائے، خیریت پوچھ لی جائے. اس طرح سے اگر ہمسایہ ہے تو اسے تو ہمسایہ کہا جاتا ہے. اور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اس کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. جی بالکل. جی تو اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی حدیث کا مفہوم کوٹ کیا کہ وہ گلا کرے گا کہ جی، تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ جی ایک ہمسائے کو یعنی ایک وقت بچانے کا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوزخ سے اور آگ سے بچا رہے ہیں، اور ایک اپنی گناہوں میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. مطالعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی کتابیں آپ کے پاس ہوں. تو ہماری خواتین میں پڑھنے کا رجحان میرے خیال میں، جو ہم کہتے ہیں جی بچوں میں ٹی وی کا رجحان زیادہ بڑھا ہے، میرے خیال میں خواتین میں ٹی وی کا رجحان زیادہ بڑھا ہے اور مطالعے کا رجحان جو ہے وہ کم ہوا ہے. جی بالکل. اب تو نئی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ اگر بچے کو آپ چھوٹی عمر میں ان گیجٹس کے حوالے کر دیں تو اس کی آئیز ڈیولپ نہیں ہوتی صحیح طرح سے، اس کی نظر خراب ہو جاتی ہے. اور پھر اب یہ ایک اسٹیبلش کارسینوجینک ہے، یعنی یہ جو ویوز ہیں یہ جو جن کو ٹیومر یا جن کو یہ کینسر کہتے ہیں اس کا باعث بنتی ہے. تو مائیں جو ہیں وہ ٹی وی دیکھنے میں، بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پکڑا دیے جاتے ہیں. تو وہ جو ماں بچے کے ایک ایک سٹیپ کی بہت باریک بینی سے اس کو گائیڈ کرتی تھی کہ بیٹھ کے کھاؤ، چھوٹا نوالا بنا کے کھاؤ، تمہاری جو ہے کھانا کھاتے ہوئے آواز نہیں آنی چاہیے، کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، پلیٹ میں جو ہے وہ کھانا بچا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ساری باتیں ہمارے کلچر یا تہذیب میں سے نکلتی جا رہی ہیں، کیونکہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا بیٹھ کے کھانے کا، اور یہ شاید تہذیب کا حصہ بن گیا کہ آپ نے اپنی پلیٹ میں کھانا ضرور چھوڑنا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ماں جو پہلے بچے کی تربیت کرتی تھی اب وہ اور ایکٹیویٹیز میں مشغول ہے.
اور اسی طرح سے بچے بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اصل میں رہتا ہے کہ بچوں کو بھی جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر آزاد ہوتے ہوتے بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اہم مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا گولڈ سٹینڈرڈ ہے یا کون سی یارڈ سٹک ہے جو مجھے بتائے گی کہ یہ کام میرے لیے اہم ہے, یہ میں نے ہر صورت میں کرنا ہے. جیسے ابھی نماز کا آپ نے ذکر کیا, اب جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز جو ہے, میں ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ آپ بہت جگہ میں یہ پڑھتی ہوں, آپ اتنی دفعہ یہ ورد کر لیں آپ کو جو ہے نا رزق میں آپ کا اضافہ ہوگا, آپ یہ ورد کر لیں آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے گی. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ وہ رب جو ساری چیزیں مجھے زندگی کی پرووائڈ کرتا ہے, اس کے تعارف کے لیے بھی میں اس کی کتاب پڑھ لوں, مجھے پتہ تو چلے میرا اللہ ہے کیسا, کہ میں وہ قرآن جو ہے وہ ہر طرح کے دنیا فائدے کے لیے تو آپ خواتین اکثر گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو وظیفے کرنے کی بہت ایک دوسرے کو بتاتی بھی ہیں, مشورے بھی دیتی ہیں, لیکن اس زاویے سے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ جو رب ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے میرے اور آپ کے لیے, وہ اپنا تعارف اس کتاب میں دیتے ہیں. ہم اس سے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم اپنے کاموں میں سے سب سے اہم کام یہ رکھیں کہ ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ میں نے سب سے پہلے کوئی اور کام ہو نہ ہو اپنے اور اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھنی ہے, اور وہ بھی خالی عربی نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اور نماز تو ایسی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس سے کسی حالت میں بھی فرار ممکن نہیں ہے, بلکہ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص 3 دن تک مسجد سے غیر حاضر ہو جاتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا کہ یہ دین کے دائرے سے خارج ہو گیا. اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ تو دل کا معاملہ ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اور ہم بس عیدیں 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں وہ بہت کافی ہیں ہمارے ایمان کے لیے. جی بس وہ اس کے غفور الرحیم ہونے سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جبار اور قہار بھی ہے. جی تو اب یہ اس نے آگے یہ بتایا ہے کہ آپ کون سے وہ ہرڈلز ہیں یا رکاوٹیں ہیں جو ان کوآرڈینٹ کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو تشکیل دینے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس میں وہ 2 رکاوٹوں کا ذکر کرتا ہے. ایک تو آپ کا ذاتی خوف ہے, ہر بندہ جب کوئی چیز نہیں کرتا ہے جو پہلے سے نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو یہ پہلے تو نہیں ایسا کرتا تھا, یہ اب کرنا شروع ہو گیا ہے. جیسے میں آپ کو اس کی اگزامپل بتاتی ہوں, جب ہم لوگ انگلینڈ میں رہے تو مجھے وہاں پہ بڑا اچھا لگا. ایک تو لوگ کسی سے تجسس نہیں کرتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے بچے ہوئے ہیں. ہم سب سے پہلے ایک اسٹرینجر سے جب ملتے ہیں جانتے نہ ہو تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کی شادی کتنے عرصے سے ہوئی ہے. اور ہم اگر کوئی ہیلتھ پرابلم ہے تو اس میں ہم اس بندے کو یہ تو مشورہ نہیں دیتے کہ جا کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کراؤ, ہم 2-3 نسخے ٹوٹکے اور نسخے بتا دیتے ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ ہر بندہ اپنی گاڑی بھی خود دھوتا ہے, اپنی ڈسٹ بن میں کوڑا بھی خود ڈال کے آتا ہے. تو جب ہم واپس آئے پاکستان تو میرے ہسبینڈ نے اپنی گاڑی نکالی اور پورچ میں دھونا شروع کر دی. تو ہمارے ہمسائے جو ہیں نا وہ ایڑیاں اٹھا کے جھانکیں, اور اس کے بعد پتہ چلا جی ڈاکٹر صاحب ہیں, نوکر نہیں رکھ سکتے, اپنی گاڑی خود دھوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ٹائم کے ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ کام کرتے رہے, اور اب 10 سال کے بعد یہ ہے کہ پوری اسٹریٹ میں الحمدللہ سبھی اپنی گاڑیاں خود دھونا شروع ہو گئے ہیں بجائے ہمارے اوپر باتیں کرنے کے. تو یہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ جب بھی انٹرنل فیئر ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کام ایسا کریں گے جو ہمارے گولز جو ہم نے سیٹ کیے ہیں اس کے مطابق ہو تو ارد گرد کے لوگ باتیں کریں گے. پھر ایک تو انٹرنل فیئر ہے اور پیئر پریشر, لوگوں کا ڈر کہ وہ باتیں کریں گے. لیکن میں ابھی ہمارا کانوکیشن تھا
تو وہ لوگ جن سے ہم نے خود ایک خوف بنایا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو دنیا میں چلے جانے پہ بھی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی آپ کو یاد نہیں کرتا. جنرل ذوالفقار مرحوم اور جنرل نجم کی ڈیتھ کے بعد یہ پہلا کانوکیشن تھا جی. تو کسی نے ان دو حضرات کا ذکر تک نہیں کیا وہاں پہ کہ پچھلے کانوکیشن میں تھے اور اس میں نہیں ہے, اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو تو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو. تو اسی طرح دیکھیں یہ میری زندگی ہے, میں اپنی زندگی کی اگر انچارج ہوں تو مجھے اچھا کام کرتے ہوئے باقی ارد گرد کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. ویسے جو جنرل ذوالفقار تھا ان کا ذکر تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کیا جی, اور اس کے بعد پہلے جو ایک دو تقریریں تھیں ان میں بھی اس کا ذکر ہوا, مطلب آفیشلی تو وہاں ہاں جی آفیشلی ہوا, لیکن جیسے لیکن لوگ جو ہیں یا عام طور پہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں کھوجل پہاڑ اوجل والی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ایون ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد کو 2-4 دن کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ جو جائز ناجائز ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے رہتے ہیں, اور یہ سوچے بغیر کہ یہ کل کیا ہمارا نام روشن کریں گے نہیں کریں گے. غالب نے کہا نا جی کہ غالب برا نہ مان جو دنیا برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے, تو ایسا تو کوئی نہیں ہے جی جسے سب اچھا کہیں, تو اس لیے لوگوں کا کیا. ہاں جی, لیکن جب بھی مطلب وہی بالکل آپ والی بات ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کی خود انچارج ہوں, میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہوں, تو پھر مجھے اپنے انٹرنل فیئر اور اپنے لوگوں کے ارد گرد کے دونوں کو اوور کم کرنا ہوگا. جیسے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیا رستہ اختیار کرتے ہیں, جو لوگ عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ ہم آسانی محسوس کرتے ہیں, کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ جس پہ زیادہ لوگ چل رہے ہیں ہم بھی اسی کو فالو کریں. لیکن دنیا میں جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں, جتنے بھی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہیں جنہوں نے عام روش سے ہٹ کے اپنے لیے علیحدہ رستہ چنا. صحیح بات. اگر میں اس سارے کو ریپ اپ کروں جی, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کی پلاننگ کرنی چاہیے, اپنا گول جو ہمارے گول اور ویژن کے ساتھ میچ کرتی ہیں ان کو پہلے کرنا چاہیے, پلان کر کے کرنا چاہیے. اور ایک جو میں پہلے بھول گئی کہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھنی چاہیے کہ جو اہم کام ہو اس کو آپ نوٹ کر لیں, ہاں لکھ لیں, ترتیب دے لیں. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اگر آپ اہم کام امپورٹنٹ کاموں کو پلاننگ کے ساتھ کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, اور دوسروں کی زندگیوں میں جو آپ کے ارد گرد ہیں سکون آئے گا, کیونکہ آپ کے اوپر وہ جو ایمرجنسی اور جو ہر وقت ایک سٹریس کی کیفیت ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی. اور جیسے جیسے آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے, جو ٹائم ویسٹرز ہیں ان سے بھی آپ کی جان چھوٹتی جائے گی, اور اسی آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے محلے والے اور خود آپ کا جسم جو ہے اس کو بھی آرام اور سکون میسر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صبح آپ کی جو ٹیبل ہے وہ آپ کو بالکل صاف ستھری ملے, چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں, تو رات کو یا آفس سے جانے سے پہلے اس ٹیبل کو اسی طرح سے ترتیب رکھ کے جائیں. جب آپ اسی طرح بکھری ہوئی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے تو صبح آپ کو اسی طرح بکھری ہوئی چیزیں ملیں گی. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں جی, اور اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی آج ہم نے باتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.